کوئی کپتان پرفارمنس اچھا دے رہا ہے, اس کی اپنی پرفارمنس ذاتی اچھی ہے اور ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہے, تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہٹانے کی. ہاں اس وقت ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں جس وقت ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں ہو رہی ہو. کچھ پلیئر سے پتہ کیا جائے کہ کیا پلیس پاور بہت زیادہ ہے, کیا بابر اعظم اپنی منمانی کرتے ہیں. پھر ایک بات سامنے آئی, نجم سیٹھی نے کہا کہ ہم تینوں فارمیٹ کے الگ الگ کپتان بنائیں گے. پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. یہ بھی ہمیشہ ہوا ہے پاکستان میں کہ کسی بورڈ نے ایک کپتان کو بہت زیادہ پاورفل نہیں ہونے دیا, اور یہ ایک تھنکنگ تھی کہ بابر کافی پاورفل کیپٹن ہو گیا تھا, مگر وہ پاورفل اس لیے ہوا ہے اس لیے اس کی پرفارمنسز ایک تو اتنی اچھی رہی ہیں. میں ہوں عبدالرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ اننگز. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلی فرصت میں اسے سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کل سے شروع ہو رہی ہے اور اس کے بعد دونوں ٹیمیں مد مقابل ہوں گی 5 ون ڈے انٹرنیشنل میچوں میں. ظاہر ہے ہار جیت کا فیصلہ تو میدان میں ہی ہوگا, لیکن پاکستانی ٹیم کے میدان میں اترنے سے پہلے ہی کچھ عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی ہے, اور اس کی وجہ بنی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں نجم سیٹھی صاحب, ان کے ٹویٹس کی وجہ سے جو انہوں نے حالیہ دنوں میں دیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے جب پاکستانی ٹیم کا اعلان ہو رہا تھا تو نجم سیٹھی صاحب نے یہ بات واضح طور پر پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ بابر اعظم ہمارے کپتان ہیں اور وہ اس وقت تک کپتان رہیں گے جب تک وہ خود انکار نہیں کر دیتے, منع نہیں کر دیتے کہ کس فارمیٹ میں انہیں کپتان رہنا ہے نہیں رہنا, لیکن فی الحال وہ ہمارے کپتان ہیں اور ان کی کپتانی برقرار ہے. اور جب نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے ٹیم کے اعلان کا وقت آیا تو اس وقت بھی نجم سیٹھی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ بابر اعظم آج مجھ سے ملنے آئے تھے اور میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف ون ڈے اور T20 سیریز میں وہ پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے. تو جو لوگ اس بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے تھے اور جو اس طرح کی بے بنیاد خبریں پھیلا رہے تھے ان کی نوکری آج سمجھ لیں ختم ہو گئی. تو بڑے واضح انداز میں انہوں نے بابر اعظم کی جو کپتانی ہے اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی تھی. لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ نجم سیٹھی صاحب نے یو ٹرن لیا یا ان کی سوچ میں جو ہے وہ تبدیلی آئی اور انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ 3 ٹویٹ کی, ایک تواتر سے انہوں نے ایک ٹویٹ کی جو ایک ترتیب جو ہے وہ انہوں نے جاری کی, اور جس میں انہوں نے کہا کہ وہ ڈیٹا پر یقین رکھتے ہیں, ہار جیت جو ہے اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ کپتانی کا فیصلہ کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے جو موجودہ سلیکشن کمیٹی ہے ہارون رشید صاحب کی اور جو ماضی کی جو کمیٹی تھی سابقہ کمیٹی شاہد آفریدی کی, ان دونوں کمیٹیوں سے انہوں نے بات کی اور پھر یہ ہوا کہ طے پایا یا جو اس بات پر متفق ہوئے کہ جو اسٹیٹس کو ہے وہ ریٹین ہونا چاہیے, وہ برقرار رہنا چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا ڈیڈ لاک آ گیا ہے کہ آپ اسٹیٹس کو جو ہے وہ برقرار رکھ رہے ہیں. اور سب سے اہم بات, جو سب سے اہم سوال یہ سامنے آیا ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو ہر سیریز سے پہلے دنیا کو یہ یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ بابر اعظم جو ہیں وہ کپتان ہیں, بابر اعظم کپتان ہیں. سمجھ سے باہر ہے یہ چیز کہ ہر سیریز سے پہلے کیوں اس بات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو کہ وہ یہ بتائے کہ بابر اعظم کپتان ہیں. میں نے اس سلسلے میں سینئر صحافی عثمان سمیع الدین سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب کو یہ ٹویٹ کرنے پڑے ہیں, کیونکہ ہمیشہ جو ہے یہی کہا جاتا رہا ہے کہ یہ میڈیا کی اختراع ہے, کپتانی کا ایشو جو ہے وہ میڈیا کی اختراع ہے. لیکن اب تو یہ باتیں سب جو ہیں وہ چیئرمین کے خود منہ سے سامنے آ رہی ہیں, وہ خود یہ چیزیں کہہ رہے ہیں. ایکچولی پی سی بی چیئرمین سے یہ بات اٹھی ہے, کافی مکس میسیجنگ آئی ہے. ایک حد تک آئی گیس جب انہوں نے پہلی بار باتیں کری تھی بابر کے بارے میں, یا ایٹ لیسٹ اس وقت جو آوازیں آ رہی تھی پی سی بی سے وہ یہ تھیں کہ بھائی اس کی کپتانی گارنٹیڈ نہیں ہے. وہ ایک دم انگلینڈ کی سیریز کے ہار کے بعد کی یہ بات ہے جب 3-0 ہارے تھے, کافی بڑا لاس تھا, ہسٹورک لاس تھا پاکستان کے لیے. تو اس وقت نجم سیٹھی صاحب بھی آئے تھے, نیو ایڈمنسٹریشن آ گئی تھی, رمیز کو ہٹایا تھا اور یہ سب آ گیا تھا. تو آئی تھنک اس وقت ایک سمجھ میں آ رہا تھا کہ اچھا یہ لوگ اس لیے بات کر رہے ہیں, اس لیے لوگ چینج کرنا چاہ رہے ہیں. ہر ایڈمنسٹریشن آتی ہے وہ اپنے چینجز لانا چاہتی ہے, اپنے کپتان کو بناتی ہے. تو اس وقت تھوڑی سی سننے میں آئی تھی بات کہ وہ اسٹیٹس کو نہیں رہ سکتا ایسے, وہ چینج ہو سکتا ہے کبھی بھی.
اس کے بعد سے تھوڑا سا سیٹل ہوا سچویشن, پھر بیچ میں پی ایس ایل آ گئی, اور اب پھر سے چیئرمین صاحب نے پچھلے دنوں جو بات کری ہے بڑی ایک انسرٹن سی سپورٹ دی ہے, کہا ہے کہ بھائی ہاں وہ ہمارا کپتان ہے, سٹیٹس کو ہے جب تک کے ریزلٹس ہیں. تو یہ تو بڑی یعنی ایک آبویس سی بات ہے کہ ہر کپتان اسی وقت تک کپتان رہتا ہے جب تک اس کا ریکارڈ اچھا رہتا ہے ایز کیپٹن. اگر اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے کپتان تو آپ کہیں بھی ہو, پاکستان میں ہو, انڈیا میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, انگلینڈ میں ہو, آپ سے کپتانی لے جاتی ہے. وہ ہمیشہ ہوا ہے, یہ تاریخ میں یہی ہم نے دیکھا ہے. تو مجھے یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اب یہ باتیں کیوں چل رہی ہیں جب ایک ورلڈ کپ اس سال ہے, اگلے 5 مہینے میں ایک اتنا اہم ٹورنامنٹ ہے, اس کے لیے بابر کی کپتانی آپ کیوں چینج کرنا چاہیں بھی, یا کیوں ایسی باتیں ہی شروع کریں جس سے بابر کو یہ احساس ہو کہ وہ اس کی پوزیشن تھی سیکیور نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انگلینڈ کے خلاف پاکستان کی ٹیم کو تینوں ٹیسٹ میچوں میں شکست ہوئی تھی, کلین سویپ انگلینڈ نے کیا تھا, تو اس وقت بابر اعظم بحیثیت کپتان جو ہے وہ تنقید کی زد میں آئے تھے, اور اس وقت جو ہے کافی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ شاید بابر اعظم جو ہیں کم از کم ٹیسٹ کرکٹ کی جو کپتانی ہے اس سے ان کو ہاتھ دھونا پڑے گا. لیکن پھر اسی دوران کچھ جو ہے وہ ٹویٹ سامنے آئے جو بابر اعظم کے مداحوں کے نہیں تھے بلکہ پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی جانب سے تھے, اور انہوں نے ایسا لگ رہا تھا کہ بابر اعظم کی حمایت میں انہوں نے جو ٹویٹ کیے تھے وہ بڑے حیران کن تھے, جیسے کہ اس میں ایک ہیش ٹیگ تھا کہ اس بارے میں سوچنا بھی منع ہے. تو شاہین آفریدی اور حارث رؤف اس معاملے میں بہت آگے نکل گئے تھے, اور شاہین آفریدی کا پھر ٹویٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ بھی ہوا, اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ایک سینئر جو آفیشل ہیں شکیل شیخ, ان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اس ہیش ٹیگ کے ساتھ جو ہے مہم چلا رہا ہے وہ یہ مہم بند کر دے, یہ کیمپین بند کر دے, ورنہ پھر ہم بھی سوچیں گے. تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ شاید پلیئرز پاور کا ایک شو تھا جو بابر اعظم کی حمایت میں سامنے آیا تھا. تو کہیں یہ تو نہیں ہو رہا کہ بابر اعظم کو اسی لیے بتدریج جو ہے وہ کپتانی سے ہٹانے کی جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے سوچ رکھا ہو. تو اس بارے میں نے شاہد ہاشمی جو ایک اور سینئر صحافی ہیں ہمارے, ان سے بات کی کہ یہ ماجرا کہیں جو اس کی جو لڑیاں ہیں, کڑیاں ہیں, وہ وہیں تو جا کے نہیں مل رہی پلیئرز پاور میں. دیکھیں, جب سے یہ مینجمنٹ کمیٹی آئی ہے یہ بے یقینی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے. نجم سیٹھی نے کئی بیانات دیے ہیں بابر اعظم کی کپتانی پر, اور ہمارے سورسز اور ہمارے بہت سے قریبی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جب سے وہ آئے پہلے یہ کوشش کی گئی کہ کچھ پلیئر سے پتہ کیا جائے کہ کیا پلیس پاور بہت زیادہ ہے, کیا بابر اعظم اپنی منمانی کرتے ہیں. پھر ایک بات سامنے آئی, نجم سیٹھی نے کہا کہ ہم تینوں فارمیٹ کے الگ الگ کپتان بنائیں گے, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے, پاکستان میں یہ سسٹم نہیں چل سکتا. ایک کپتان تینوں فارمیٹ میں جب ڈیل کرتا ہے تو اس کی ساری پتہ ہوتا ہے اس کو. جب آپ 3 کپتان الگ الگ فارمیٹ کے بنا دیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ گروپنگ ہو جائے گی, پلیئرز ایک کپتان کے پیچھے ہوں گے, دوسرے پلیئر دوسرے کپتان کے پیچھے ہوں گے. تو یہ پاکستان میں یہ سسٹم نہیں چل سکتا, اس لیے بڑا آپ کو وقت درکار ہوگا. پھر نجم سیٹھی نے کہا کہ ہم بابر اعظم کو اس وقت تک نہیں ہٹائیں گے جب تک وہ خود منع نہیں کریں گے کہ ہاں میں نہیں کھیلنا چاہتا یا میں کپتانی نہیں کرنا چاہتا. ایسا مشکل ہوگا. بابر اعظم کا وائٹ بال کرکٹ میں کیریئر ریکارڈ جو کیپٹنسی ریکارڈ ہے وہ بہت زبردست ہے. T20 میں بھی پاکستان نے ایک سیمی فائنل کھیلا, ورلڈ کپ کا ایک فائنل کھیلا, تو آپ اس کو کس بیسس پہ وائٹ بال کی کپتانی سے ہٹائیں گے. ہاں, ٹیسٹ کی کپتانی ہو سکتا ہے اس کے اوپر زیادہ بوجھ ہو رہا ہو تینوں فارمیٹ کا, تو وہ آپ طے کر کے تھوڑا سا اینالائز کر کے تھوڑا سا دیکھ کے وہ آپ کر سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کا کپتان آپ کسی اور کو بنا دیں. لیکن بار بار بیانات دینا, پھر اس کی تردید کرنا, پھر اس کی تصدیق کرنا, پھر ٹویٹ کرنا. عثمان سمیع الدین کا بھی یہی خیال ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ شاید بابر اعظم کو اتنا طاقتور کپتان دیکھنا نہیں چاہتا, اسی لیے اب یہ ساری صورتحال جو ہے سامنے آئی ہے, اور اس طرح کے جو ہے بیانات پاکستان کرکٹ بورڈ کی جو مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ہیں ان کی طرف سے سامنے آئے ہیں. یہ بھی ہمیشہ ہوا ہے پاکستان میں کہ کسی بورڈ نے ایک کپتان کو بہت زیادہ پاورفل نہیں ہونے دیا, اور یہ ایک تھنکنگ تھی کہ بابر کافی پاورفل کیپٹن ہو گیا تھا, مگر وہ پاورفل اس لیے ہوا ہے اس لیے اس کی پرفارمنسز ایک تو اتنی اچھی رہی ہیں, اور یہ دوسری جو بہت اہم بات ہے وہ ہے کہ اسے ٹیم کی سپورٹ ہے. بہت سارے پلیئرز جو ٹیم میں جو کور ہے ٹیم کا, جس میں شاداب بھی ہوتے ہیں, اس میں شاہین خود بھی ہوتے ہیں, وہ سب بہت ہی سپورٹیو ہیں بابر کے, وہ رسپیکٹ کرتے ہیں بابر کو, تو اسی وجہ سے اس کی پوزیشن اسٹرانگ ہے. تو شاہین جتنا بھی امپورٹنٹ ہو گیا ہے پچھلے 1 سال میں, آئی تھنک شاہین نے خود بھی کہا ہے یا ایٹ لیسٹ ٹویٹ کرا ہے کہ ہی وڈ اسٹل لائک فار بابر ٹو بی کیپٹن. وہ رسپیکٹ ابھی بھی کرتا ہے.
تو یہ آئی کین اونلی سی کہ بابر کی جو انفلوئنس ہے ٹیم پہ، جو انفلوئنس ہے پاکستان کرکٹ پہ، یہ بھی پی سی بی کا بنایا گیا ہے. یہ ایڈمنسٹریشن نہیں تھی، مگر پچھلی ایڈمنسٹریشن جو وسیم خان اور احسان مانی کی تھی، ان لوگ نے اس طرح سے سرفراز کو نکالا کپتانی سے اور اس طرح سے بابر کو لایا آل فارمیٹ کیپٹن، جس طرح سے یعنی اس سے کوئی بڑا سپر اسٹار کبھی آیا نہیں ہے، یا اس سے کوئی زیادہ پاورفل پلیئر آیا نہیں. تو انہوں نے بھی کافی اسے بابر کو بنایا ہے پی سی بی نے، اور اب وہ خود ہی لگ رہا ہے کہ اسے تھوڑا سا وہ پل ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. جو اس کی جو پاور ہے، جو اس کا انفلوئنس ہے، وہ اس سے کھینچنا چاہ رہے ہیں. تو آئی تھنک انفیئر ہے، اور آئی تھنک پاکستان کو نقصان یہ پہنچائے گا اگر یہ لوگ زیادہ بابر کو انسلٹ کریں، بیکاز بابر کی جو ویلیو ہے ایز اے لیڈر اور ایز اے بیٹر، وہ اس سال اسپیشلی ون ڈے میں ورلڈ کپ میں وہ بہت اہم ہے. بعد میں آپ بات کر سکتے ہیں، آف کورس یو کین لک ایٹ دا ریزلٹس ان دا ورلڈ کپ اینڈ سی. اس کے بعد سے ٹیسٹ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ تھوڑی سی آئی تھنک بابر کو یا تو لرننگ کرنی ہے ایز اے کیپٹن، یا تھوڑی سی اپنی ایٹیچیوڈ میں چینج لانا ہے ایز اے کیپٹن. بہت ہی ڈیفینسو کیپٹن تھے پچھلے 2 سیزن، ہوم سیزن میں جو ٹیسٹ کیپٹنسی دکھائی ہے بابر نے. بٹ آئی تھنک دیز آر تھنگس کہ آپ چینج کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. اور ابھی ایسا چینج لانا جب ٹیم میں ماحول اچھا ہے اور اچھی ریلیشن شپس ہیں ود ان دا ٹیم، آئی تھنک اٹس ویری ڈینجرس. تو کیا شان مسعود کا ون ڈے انٹرنیشنل میں کم بیک کرنا اور انہیں اچانک ون ڈے ٹیم کا نائب کپتان بنا دیا جانا، کیا اسی سلسلے کی کڑی تو نہیں تھی؟ کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے شاید یہ سوچا ہو کہ آنے والے وقتوں میں شان مسعود جو ہیں وہ کسی ایک فارمیٹ میں پاکستانی ٹیم کی قیادت سنبھال سکتے ہیں. انفارچونیٹلی شان مسعود جو ہیں وہ ان کا جو بھی کم بیک ہوا ہے T20 انٹرنیشنل میں، وہ بھی کوئی اتنا زیادہ شاندار نہیں رہا. انہوں نے 3 50s اسکور کی ہیں اگرچہ، لیکن تینوں جو 50s ہیں وہ پاکستان ہارا. یہاں انگلینڈ کے خلاف 2 T20 میچوں میں انہوں نے کی تھی، پھر انڈیا کے خلاف انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں 50 کیے تھے، لیکن ابھی تک کوئی دھواں پرفارمنس وہ دے نہیں پائے. اور پھر سب سے جو مایوس کن بات رہی وہ ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں جو کم بیک ہوا، وہ 6 اننگز کھیلے ہیں اب تک واپسی کے بعد سے، اور ان کا ہائیسٹ اسکور جو ہے وہ صرف 35 ہے. اور اس کے بعد پھر ون ڈے میں جس طرح کی ان کی واپسی ہوئی وہ بھی بڑی حیران کن تھی. اور پھر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کپتان بابر اعظم بھی اس جو خاص طور پر ان کو جو نائب کپتان بنایا جانا تھا اس سے وہ لاعلم تھے، انہیں اس بات کا بھی پتہ نہیں تھا. اور نیوزی لینڈ کے خلاف جو ون ڈے سیریز تھی اس کے 2 میچوں میں وہ بینچ پر بیٹھے، اور آخری میچ میں جب انہیں کھلایا گیا تو وہ 0 پر آؤٹ ہو گئے تھے. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ورلڈ کپ کا سال ہے، تو کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم اس بات کی متحمل ہو سکتی ہے کہ کپتان تبدیل کر دیا جائے؟ معین خان سابق کپتان پاکستان کے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جسٹ سیک آف تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، بری بات ہوتی ہے. بات یہ اگر کوئی کپتان پرفارمنس اچھا دے رہا ہے، اس کی اپنی پرفارمنس ذاتی اچھی ہے اور ٹیم کی پرفارمنس اچھی ہے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو ہٹانے کی. ہاں اس وقت ہم بھی کرٹیسائز کرتے ہیں جس وقت ٹیم کی پرفارمنس اچھی نہیں ہو رہی ہو اور انڈیویجول پرفارمنس اچھی نہیں ہو رہی ہو، اس وقت چینج کا موقع ہوتا ہے. اس وقت آپ ینگسٹرز کو لا سکتے ہیں. ابھی ہم نے ٹرائی کیا تھا شاداب کو، میں سمجھتا ہوں کہ اچھی ٹرائی کی تھی ہم نے. انفارچونیٹلی ان سے پرفارم نہیں ہو سکا، ان کی ٹیم سے پرفارم نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹوٹلی ڈسکارڈ کر دیا جائے. شاہین PSL میں 2 سیزن میں آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دی ہے اس نے، انڈیویجول بھی اور ایز اے ٹیم کیپٹن بھی. تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس آپشن ضرور موجود ہے، ہم ان دونوں میں سے کسی کو بھی فیوچر کا پاکستان کا کیپٹن دیکھ سکتے ہیں. ان سینئر صحافیوں اور سابق کپتان کی رائے کی روشنی میں اسی نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور ایک بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ جو حساس معاملات ہوتے ہیں، چاہے ان کا تعلق جو ہے وہ بابر اعظم کی کپتانی سے متعلق ہو یا تحریک طالبان پاکستان کی PSL سے متعلق کسی سرگرمی یا مبینہ دھمکی سے متعلق ہو، تو یہ ایسے معاملات ہیں جو ہے وہ ٹویٹر پہ کبھی نہیں چلائے جاتے.